اجمعین والعاقبۃ للمتقین علی امی الکرشی المکی المدنی الہاشمی ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وان الی قیام یوم الدین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین. صلوات پر محمد. حضرات مومنین گراقدر و سامعین، محرم کا چاند نمودار ہونے سے آج تک اور آج کے بعد 8 ربیع الاول تک یہ فرش عزا، یہ کالے کپڑے، یہ امام بارگاہیں، یہ علم، یہ تعزیہ، یہ تابوت، یہ ذوالجناح، یہ ماتم، یہ تبرک، یہ سبیلیں، یہ گریہ، یہ اشک فشانی، یہ نوحہ، یہ مرثیہ، یہ اشعار، یہ مدحو، یہ ثنا، یہ داد و تحسین، یہ آہ و بکا علامت ہے اس بات کی کہ 61 ہجری میں ایک واقعہ ہوا تھا جس کی یاد تازہ کی جا رہی ہے. 61 ہجری میں نہ پانی پت کی لڑائی ہوئی تھی، نہ ہلدی گھاٹی کا یدھ ہوا تھا، نہ انگریزوں کے خلاف کوئی آندولن چھیڑا گیا تھا، نہ ہی ہرت کرانتی کے کوئی نشان ملتے ہیں، نہ ہی دانڈی یاترا ہوئی تھی، بلکہ 61 ہجری میں مسلمانوں نے اپنے ہی رسول کے خاندان کو تاراج کیا تھا. اس کی غم کی یاد تازہ کرنے کو محرم کہا جاتا ہے. اس میں 2 اہم کردار ہیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں اپنے ہمسن اور کمسن سے خطاب کرتا ہوں. 2 اہم کردار، ایک کا نام حسین، ایک کا نام یزید. یزید وہ کیریکٹر تھا جو بیعت مانگ رہا تھا، حسین وہ کیریکٹر تھا جو انکار بیعت کر رہا تھا. بیعت مانگنے والا یزید کوئی عام پنجیا آدمی نہیں تھا، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، ڈکٹیٹر تھا، شام کا حاکم تھا. آج جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ یزید کے صوبے ہوا کرتے تھے. انکار بیعت کرنے والا حسین نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ جاگیردار تھا. ہاں اتنا ملتا ہے کہ پشت رسالت پہ کھیلنے والا ایک بچہ تھا. یزید جس کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھا جائے تو کرسچینٹی سے تعلق رکھنے والے افراد یا وہ لوگ جو داؤد نبی کو پروردگار کا فرستادہ مانتے ہیں اور توریت کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ویسا ہی ہے جیسے اتری تھی، آپ انہیں یہودی کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، یا عیسائی ہو یا ہمارے ہندو برادران ہو یا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہو یا عزاداران سید الشہداء ہو، ہر آدمی کا ایک زبان ہو کہ یہ کہنا کہ لعاب دہن رسالت چوس کے جوان ہونے والا، زلف پیغمبر کو کھیل کر جوان ہونے والا، آغوش عصمت میں پلنے والا، جس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون بہ رہا ہو، جس کے جھولوں کو فرشتوں نے جھلایا ہو، جن کے گھر پہ ملک اترتے ہو، وہی جن کے گھر میں آئی قرآن، جن کے گھر میں آیا احکام الہی، جن کے گھر میں نازل ہوئے، مصطفیٰ نے جن کے ناز و نخلوں کو اٹھایا، اسے حسین کہا جاتا ہے. سرکار ہاں کہیں سے غلط کہوں تو فوراً ٹوک دیجیے گا. اور اب تو زمانہ ماشاءاللہ ڈیجیٹل ہو چکا ہے، پہلے کا آدمی بات کہہ کے مکر جاتا تھا. ہاں کوئی بعد میں عالم بیٹھا ہو جیسے سرکار تشریف فرما ہو تو یہ بعد میں چائے پیتے کہیں وہ آپ نے جو وہ تفسیر کی تھی آیت کی وہ غلط ہے. ہم کہ نہ حضور کیسی بات کر، ہم نے کی نہیں تھی. ہم نے بیچارے کیا کریں گے، ہم واقعہ پکڑ کے مکر جائیں گے. آپ نے وہ واقعہ جو اس دن وہاں پڑھا تھا کہ نہ سننے میں فرق ہوا ہوگا، میں نے نہیں پڑھا تھا. اب کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، زمانہ ترقی یافتہ ہو گیا، ہر مجلس میں کیمرہ لگا ہوا. ہاں اب پڑھنے والا تو بچ کے جا ہی نہیں سکتا. ہاں اور نہ سننے والا بچ کے جائے گا. ہاتھ دکھتا ہے کتوں نے داد دی ہے.
जुल्फ़े रसूल को खेल कर जवान होने वाला हुसैन, मुस्तफा को नाकाब बनाकर बैठने वाला हुसैन इनकार कर रहा है। बैत मांगने वाले की तारीख, मैसूना बिन्त बहज़ल कल्बी, एक सहराई कबीलाई फहशा औरत का बेटा जो शराब यानी मगाफिर को पीकर जवान हुआ, जिसका काम तबले और सारंगी की आवाजों पर झूमना था, जो बंदरों से खेलने वाला था, वो बैत मांग रहा था। क्या साहब दोनों में फर्क है? एक तरफ जुल्फ़े रिसालत से खेलने वाला, एक तरफ बंदरों से खेलने वाला, एक तरफ लोगों के दहने रिसालत चूसने वाला, एक तरफ मगाफिर के जाम लेके झूमने वाला, एक तरफ खुदा की वहदानियत को बचाने वाला, एक तरफ लातों मनात फिर घर वापसी की तैयारी करने वाला। और आप क्या भी लफ्जों का लुत्फ ना मिले तो कहाँ मिलेगा? यजीद ने अकेले घर वापसी की तैयारी नहीं की थी, जितने 9 लाख थे उनको भी करवाना था। हुसैन ने कहा कुछ हो जाए ये नहीं होगा, मैं तुम्हें मुकरने नहीं दूंगा, मुकरना है तो अलल ऐलान पलटो। ये जट की नकाब हमारे चेहरे पे ना लगाओ। यजीद हुसैन, एक सवाल बैत, जवाब इनकार। तो उस दौर में जो राय साहब हुआ करते थे बहुत ज्यादा थे। हाँ, राय साहब वो जो राय ज्यादा देते हैं, बगैर पूछे मशवरा दे देते हैं। हाँ, अब इमाम हुसैन ने इनको अपना लीगल एडवाइजर तो बनाया नहीं था कि साहब आप आइए हमें मशवरा दीजिए। तो जितने राय साहब थे वो उन्होंने अपना पहले भी राय दी होगी, बाद में राय दी होगी, लेकिन अगर यजीद को मशवरा देते ज्यादा अच्छा था। हुसैन नाम है हुज्जत खुदा का, वो अगर अपने बाप का नुमाइंदा है तो ये अपने जद के नुमाइंदे। हुज्जत परवरदिगार का बेटा हुसैन, जो खुद भी हुज्जत खुदा है, मर्ज़ी परवरदिगार का मालिक, रिसालत मुस्तफा का जिम्मेदार, महाफिज कुरान और शरीयत, वहदानियत को बचाने वाला, सजदों की आबरू को रखने वाला, रोजे को जिंदगी देने वाला, शायरगे हयात पर जब हज की खंजर चलने वाला था तो अपना गला लगाकर हज को दोबारा जिंदगी दे देने वाला हो गए। इसके मुकाबले पे खड़ा हुआ एक बेदीन शराबी, और उसमें मेरे जैसा कोई कम पढ़ा लिखा आदमी आया तो उसने कहा देखिए साहब मामला यह है कि हमको यजीद से क्या लेना देना, हुसैन इब्ने अली तो करीम इब्ने करीम है, हो सकता हो माफ कर दे, तो आप भी यजीद को बुरा भला ना कहा कीजिए। मेरे सरकार जी में आता है जब हुसैन इब्ने अली इतने करीम है और मुस्तफा इतने रहीम है और अल्लाह रहमान और रहीम है कि यजीद को यह सब कुछ करने के बाद माफ कर देगा, तो भाई साहब हमने तो खाली यजीद पे लानतें की है, हमको खुदा माफ नहीं करेगा। आप पूछेंगे साहब कि यजीद का जुर्म क्या था, तो यजीद का जुर्म, अब मैं फंस गया। साहब अभी तक तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे लफासी, अब जब मामला अदालत में पहुंचा अब साबित करिए यजीद का जुर्म। हमने कहा भाई साहब मैंने पूरी कोशिश करी मगर यजीद का कोई जुर्म मुझे मिल ही नहीं रहा, मिले तो मैं बताऊंगा आपको, कैसे बताऊं, और ये तो क्लीन चिट पा जाएगा। हाँ, और चाहने वाले जश्न मनाएंगे, लड्डू पेड़ा बांटेंगे। तो क्या किया जाए साहब, हमारे यहाँ होता यह है कि तरक्की याफ्ता जमाना है, एक चीज होती है माइक्रोस्कोप, छोटी 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 महीन महीन चीजों को देखने के लिए। हाँ, जो बिल्कुल आंखों से नहीं दिख पाता वो लगा के यूं करके देखता है आदमी, माइक्रोस्कोप दिख जाता। अब यजीद के जुर्म भी माइक्रोस्कोप से ढूंढने पड़ेंगे तब कहीं जाके मिलेंगे, वरना मिलेंगे नहीं। अब हमने साहब जो ढूंढना शुरू किया तो बड़ी मामूली सी गलती यजीद की मिली। हाँ, खाने काबा को ढाने वाली
کوئی بہت بڑی غلطی تھوڑی، چھوٹی سی غلطی ہے کہ بیچارے غریب یزید نے مغافیر کے نشے میں چور ہو کے اپنی فوج کو خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے بھیج دیا۔ بس تاریخ میں دو ہی کعبہ ڈھانے والے ملے، ایک قرآن میں علم ترا کیفا، یعنی ابرہہ کا لشکر، اور ایک طرف یزید کا لشکر۔ تو اس نے منجری یعنی غلیل پر وہ پتھر کپڑا یا کاٹن میں آئل کر کے لپیٹ کے اس کو پھینکا آگ لگوا کے، خانہ کعبہ کا غلاف شریف بھی اور دیوار ڈیمیج وغیرہ ہوئی تمام چیزیں۔ یہ چھوٹی سی غلطی بیچارے یزید نے کی تھی۔ جیسا ہمارے یہاں جب بابری مسجد شہید ہوئی تھی، آج تک پوری دنیا واویلا کر رہی ہے، ماتم منا رہی ہے۔ ایسا بابری مسجد شہید ہو گئی، ارے بھیا تم بابری مسجد کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہو؟ بابری مسجد کی بنیاد رسول خدا نے رکھی تھی، بابری مسجد میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے، بابری مسجد میں جبریل اترے تھے، منبر نبوی بابری مسجد میں ہے، رسول خطبہ دیتے تھے۔ ارے ایک میر باقی کی بنوائی ہوئی مسجد تھی، اگر چند شر پسندوں نے توڑ دیا، پوری دنیا ماتم کرے، اور وہ کعبہ جس کی بنیاد ابراہیم نے رکھی، جنہیں رخ کر کے پوری کائنات سجدے کر رہی ہو، جہاں حجر اسود رکھا ہو، جہاں پوری دنیا کے بکھرے ہوئے مسلمانوں کا اتحاد کا مرکز ہو، اس کو ڈھایا جا رہا ہو اور دنیا کو دکھائی نہ دے رہا ہو۔ اللہ اکبر! یہ چھوٹا سا جرم یزید کا تھا، اور صاحب میں نے بڑی مشکل کے دوسرا جرم ڈھونڈنے کی کوشش کری، یہ اس سے بھی چھوٹا نکلا۔ جیسے ہمارے یہاں دیکھیے بہت سے شہر ہیں، ہمارا شہر کانپور 200 کلومیٹر آگے بڑھیے تو آپ کا شری پریاگ راج پاون دھرتی ہے، اس کے آگے بڑھیے تو وارانسی کیا پاون دھرتی ہے، بڑھتے جائیے شہر آتے چلے جائیں گے، آپ عرض پاکستان میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اور آگے پڑھیں گے تو مشہد مقدس بھی آئے گا، کربلا معلیٰ بھی آئے گی، مکہ معظمہ بھی آئے گا، مدینہ منورہ بھی آئے گا۔ تو تمام شہر اپنی جگہ، مدینہ اپنی جگہ، اور مدینہ کے لیے تو حضور حدیث شریف بھی موجود ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا جو اہل مدینہ کو ڈرائے، دیکھیں قبلہ موجود ہے، میری تصدیق کر دیں گے، جو اہل مدینہ کو ڈرائے، دھمکائے یا ان کا خون بہائے وہ جہنمی۔ کہنے والا خدا کا محبوب جس کی زبان پہ وحی کا پہرا لگا ہوا ہے، مدینے والوں کو نہ ڈرا دینا، ان کو دھمکی نہ دے دینا، ان کا خون نہ بہا دینا۔ تو ہم نے کہا مدینے کی عظمت کیا ہے قاری صاحب، آپ کو معلوم نہیں؟ ہم مدینے جائیں، وہی آپ ناز شریف سنتے نہیں سنتے؟ عظمت مدینہ پہ کتنی کتابیں موجود ہیں، کتنی حدیث موجود ہے، اور ہمارے جیسا یا کوئی بھی بیچارہ نیک مسلمان ہو تو مدینے جا کے واپس آنا ہی نہیں چاہتا، وہاں کی خاک کو سرما بنا کے آنکھوں میں لگا لے، کوشش ہوتی نہیں کہ مدینے کی خاک ملے سرما لگا لے، مدینے کی گلی میں جائے، مسجد نبوی چومے، وہاں کا پانی پیو، وہیں مر جائے اور دفن ہو جائے، وہ تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا، یہ وطن پلٹ آتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ ہم وہاں پر ہو تو آمین کہیں، بھائی اچھی جگہ ہر آدمی کو مدینہ نصیب ہو، مر جائے۔ مدینے کی یہ عظمت ہے۔ اچھا صاحب غور طلب بات یہ ہے کہ جب مدینہ اتنا معتبر ہے تو پھر مدینے والے کتنے ہوں گے؟ ان کی فضیلت کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اور جب مدینے والے اتنے لاجواب ہیں تو پھر تاجدار مدینہ ان کی برابری کوئی کرے گا؟ اور پھر تاجدار مدینہ کے کاندھے پہ بیٹھنے والے، تاجدار مدینہ جن کے چہروں کو چومتے ہو، جن کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہو، جن کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، صاحب ان کی کیا عظمت ہوگی؟ تو اس مدینے پر بیچارے غریب یزید نے، بھولے بھالے یزید نے
چاہے بول دی، اور صاحب مسجد نبوی کو استبل بنوا دیا، جہاں صحابہ کرام بیٹھتے تھے وہاں گھوڑے بدے تھے، کرایا یزید نے۔ اور جانتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ والے نیک، جن کی تعظیم ہر آدمی کرتا ہے، جو وہ قرآن مجید کو سینے میں محفوظ رکھتے ہیں۔ کیا اچھا نام آپ نے لیا، حافظ جی۔ کتنے مبارک لوگ ہیں جنہوں نے کلام الہی کو حفظ کر کے عوام تک پہنچایا۔ تقریباً 12,000 حافظ قرآن یزیدی فوج نے قتل کیے مدینے کے اندر۔ مدینے کی نالیوں میں حفاظ کا خون بہ رہا تھا۔ یہ یزید کی ایک چھوٹی سی غلطی تھی، اور مدینہ اپنی فوج پہ مباح کر دیا۔ ہزاروں عورتوں کی عصمت دری ہوئی، یعنی نبی کے شہر کو تاراج کیا یزید نے۔ ہزاروں حافظ قرآن کو قتل کیا گیا، صاحب ایمان عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ یہ دوسری چھوٹی سی غلطی یزید کی تھی جو عالم اسلام کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور تیسری غلطی تو صاحب بہت چھوٹی تھی، اس نے حسین ابن علی سے بیعت مانگ لی۔ اچھا دیکھیے، آپ بتائیں ہوتا یہ، وکیل صاحب موجود ہے میری تصدیق کر دیں گے، کہتے ہیں کوئی چور ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جو سراغ نہ چھوڑ کے جائے۔ یہ اگر کلیو چھوڑے نا تو پکڑ میں نہ آئے۔ یزید نے غلطی جانتے کہاں پہ کری ہے؟ سارے جرم بچ گئے تھے، پہلے والے بھی باعزت بری ہو گئے تھے، سب کلین چٹ پا گئے تھے۔ یزید نے غلطی یہ کر دی کہ بیعت مانگ لی، بس یہیں سے فنگر پرنٹ مل گئے اور پکڑا گیا۔ انگلیوں کے نشان پکڑ میں آ گئے بھائی صاحب، اب تو جانچ ہوگی۔ اچھا آپ دیکھیے صاحب، ہمارے خوب جانچیں ہوتی ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب داماد رسول خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مسجد کوفہ میں شہید کیا جا رہا ہے۔ ابن ملجم لگے ہاتھوں پکڑا گیا، فائل بند ہو گئی۔ ہم نے کہا بھائی صاحب آپ نے فائل کیوں بند کر دی؟ کہ مجرم پکڑ لیا گیا۔ بھائی صاحب خالی مجرم پکڑ لینے کا معاملہ ہو جائے گا، بھیجنے والا کون تھا؟ آپ نے تحقیق کیوں نہیں کری تھی؟ کہ نہیں صاحب یہ معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں وہی موڑ پہ ابن ملجم پکڑا گیا، فائل بند ہو گئی، جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ بھاگ نکلا۔ ابن ملجم تیار کرنے والا فرار۔ جودہ بنت اشعث نے حسن ابن علی ابن ابو طالب ابن عبد المطلب کو زہر دیا، جودہ پکڑی گئی، انہوں نے فائل بند کر دی۔ ہم نے کہا بھائی صاحب تھوڑی تحقیق کر لیجیے، زہر بھجوانے والا کون تھا؟ وہ مجرم پکڑا گیا، وہ بات ختم ہو گئی۔ ماسٹر مائنڈ کہاں گیا؟ آپ کیا وہ ہوا تو 26/11 آج تک برسی منائی جا رہی ہے۔ کچھ بیچارے ٹیررسٹ آ گئے تھے، تاج ہوٹل پر قبضہ کر لیا تھا، تو ہم نے حب الوطنی میں ان سے کہا کہ بھائی صاحب آپ ایک کام کریے، ایئر فورس کو حکم دیجئے کہ وہ بم گرا دے اوپر سے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہ اس وقت جتنے آتنکوادی ہیں وہ مارے جائیں گے، ہمارے جوان زخمی اور شہید ہونے سے بچیں گے۔ انہوں نے کہا اپنا کام کیجئے، جو آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے اس میں دخل اندازی مت کیجئے۔ ہم نے کہا کیوں بھائی وجہ تو بتائیے۔ انہوں نے کہا بھیا اگر بم گرائیں گے تو آتنکوادی تو مرے گا، پوری بلڈنگ بھی برباد ہو جائے گی اور معصوم لوگ بھی مارے جائیں گے۔ تو ہم نے کہا کیا آپ لوگ ٹریننگ نہیں دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھیا ٹریننگ آدمی کو دی جاتی ہے، بم کو تھوڑی دی جاتی ہے۔ اب وہ پھٹنے سے پہلے یہ تو نہیں دیکھے گا تم ہندو ہو کہ مسلمان۔ اب مسلمان نے پھینکا نہیں، وہاں پہ 4 مسلمان ہیں ابھی نہیں پھٹیں گے، جب یہ ہٹ جائیں گے دوسری قوم کے لوگ آئیں گے تب پھٹیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے، وہ تو پھٹے گا، جو زد میں آئے گا وہ جائے گا۔
دیکھیں یہ ہے دنیاوی معاملہ. تمام تر ترقیوں کے بعد اگر کوئی ویپن بنائے بھی ہیں تو وہ محتاج ہے، بس پھٹ گئے. لاکھوں سلام ہو ذات مشیت پر کہ جس نے مسکرا کے ایک جواب دیا ہے کہ میرا بنایا ہوا کبھی غلطی نہیں کرتا ہے. ابابیلوں نے منکاروں سے کنکریاں پھونکی، ابابیل ڈھیر ہوئے، ایک پتھر بھی کعبے پہ نہیں گرا ہے. اچھا صاحب کمال ہے کہ غلطی سے بھی غلطی نہیں ہوئی. بھائی چڑیا اڑ رہی ہے، اپنا انہیں پنجے چھوڑے، اب ہوا سے لہر کے ایک آدھ کنکری کعبے کی دیوار پہ آ جاتی، لیکن غلطی سے بھی غلطی نہیں ہوئی. ہم نے کہا پروردگار ماجرا، اس نے کہا یہی پہ سمجھ جاؤ کہ جو میرا بنایا وہ ہوتا ہے وہ غلطی نہیں کرتا ہے. جسے ہم چن لیں وہاں خطا کا امکان نہیں ہوتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ہاں تم بناؤ گے تو غلطیاں ہوگی، تم اپنے جیسا بناؤ گے، ہم اپنے جیسا بناتے ہیں. ہم پرندے بھی چنتے ہیں تو بے عیب ہوتے ہیں، اور پھر جس کو ہم نبی یا امام بناتے ہیں اس کی کوئی مثال ہوگی. تو میرا سرکار معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ اجمل قصاب پکڑا گیا. تو ہم نے کہا بھائی صاحب ان کو آپ اگر مجرم بنا کے رکھیں گے تو خاطرداری کرنی پڑے گی، اس سے بہتر یا پھانسی دیجئے یا گولی ماریے. کہا بھی نہیں ماریں گے، ہم ماسٹر مائنڈ کو پکڑیں گے. یہ ماسٹر مائنڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ بھائی مجرم پکڑ میں آ گیا، ماریے، کھیل ختم. کہا ایسے ہی کھیل ختم. ہم اس ڈور کے ذریعے وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں جو اس کو بھیجنے والا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جو سامنے دہشت گردی کر رہا ہے وہ کٹ پتلی ہے، نچانے والے ہاتھ کہیں اور ہیں جو دکھائی نہیں دے رہے ہیں. قسم خدا کی، جناب امیر کی شہادت سے لے کے امام حسن تک یہ کٹ پتلیاں پکڑ میں آ رہی تھی، نچانے والا ہوشیار تھا. ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. ہمارے ایک رشتے کے چچا رہتے تھے پٹکا پور میں، انتقال ہو گیا، آرڈیننس میں تھے. تو ان کی جو وائف تھی یعنی ہماری چچی، وہ تھائرائڈ سروائکل کی پیشنٹ تھی. تو ہم لوگ جب اسکول سے آتے تھے تو بیگ ویگ پھینک کے اپنا بیٹ بال شروع، کرکٹ. تو بیچاری جب تھک جاتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، سر میں درد ہوتا تھا. آپ سمجھ میں آتا ہے تکلیف ہوتی ہوگی، تب تھوڑی سمجھ میں آتا تھا. تو پہلے وہ منع کریں، اب اگر ہم مان جائیں تو پھر ہم نہیں. تو ہماری گلی صاحب کچی ہوا کرتی تھی. ہاں تب نگر نگم نے اسے پکا نہیں کیا تھا. تو جب وہ عاجز ہو جاتی تھی تو پھر وہی برہماسٹر کہ جس کا کوئی تو نہ ہو، تو ایک بڑے سے مگ میں پانی لے کے آتی تھی اور صاحب گلی پہ ڈال دیتی تھی. اب صاحب پچ بھیگ گئی تو کرکٹ کا صلوات بر محمد. تو صاحب ختم ہو گیا. ایک دن ہو گیا، جب کئی دن گزر گئے تو ہم لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ بدلہ لیا جائے. اور بات بھی جائز ہے، بدلہ لینا چاہیے. اب بدلہ لیا کیسے جائے؟ بھائی صاحب گھنٹی باندھ دینا تو آسان ہے، لیکن گھنٹی باندھے کون؟ تو اس میں ہمارے بھائی صاحب نے یہ ایک مشورہ دیا کہ ہم لوگ رات میں عشاء کی نماز کے بعد کالا والا منجا ان کی کنڈی پہ باندھ کے کھینچیں گے. مشورہ اتنا زبردست تھا کہ سب نے کہا کہ اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ صاحب جب مسجد ہم لوگ لوٹے، اپنا پہلے سے انتظام کیے تھے انجے منجے کو، کنڈی پہ چپے سے باندھا، لے کے آئے، منہ پہ کھڑے ہو گئے ہم، اور آگے چوراہے پہ بیٹھ گئی ہے پوری ٹیم. تو اشارہ کیا کھینچو. اب ہم موڑ پہ کیوں کھڑے ہیں یہ بھی بتا رہا ہوں آپ. انہوں نے کھینچا، ادھر دروازہ کھلنے والا تھا، اشارہ کر دیا اب نہ کھینچنا، کھل رہا ہے. انہوں نے ڈھیل چھوڑ دیا. اب جو کھولا انہوں نے تو کوئی دکھائی نہ دیا. خیر دروازہ بند کیا، پھر جا کے لیٹ گئی، پھر اشارہ ہوا کھینچو، اور پھر ٹھاک 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 کھوٹ کھوٹ جو بھی آواز نکلتی ہو.
پھر صاحب کھولا انہوں نے، ارے بھائی کون ہے، لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا. تو پہلا خیال آتا ہے کہیں جنات بابا تو تشریف نہیں لے آئے. خیر جب تبارہ کھٹکھٹایا گیا تو ہمارے چچا مرحوم نے کہا کہ آپ لیٹی رہیے، میں دیکھ لوں گا. یہ تو پڑھے لکھے آدمی، انہوں نے کھولا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے مگر دق الباب ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب کچھ معاملہ ہے. یہ پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے کنڈی چیک کر لی. اب جو کنڈی چیک کری تو ڈور ہاتھ میں آ گئی. سنیے گا میرا حضور، توجہ کرو، ڈور ہاتھ میں آ گئی. ہم موڑ پہ کھڑے ہو کے بتا رہے تھے کھینچنا نہیں، دروازہ کھلا ہے. وہ ڈور پکڑ کے آگے بڑھے کہ آئی کہاں سے. ہم ان کو سگنل دے رہے تھے کھینچنا نہیں، ابھی ہے. اور اس سے پہلے کہ ادھر دیکھتے وہ ڈور پکڑ کے چلے اور موڑ پہ مجھے پکڑ لیا. میرا پکڑا جانا تھا کہ جتنے ماسٹر مائنڈ آگے چبوترے پہ بیٹھے تھے ہوشیار ہو کے بھاگ گئے. سرکار یہ تو میرا واقعہ تھا، لیکن اس کو حقیقت سے جوڑ دو. مسجد کوفہ میں داماد مصطفیٰ کی ضربت لگی، موڑ پہ ابن ملجم پکڑا گیا، چبوترے اور چوراہے پہ بیٹھا ہوا ہوشیار ماسٹر مائنڈ فرار. حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا، موت میں جودہ بنت اشد پکڑی گئی، ماسٹر مائنڈ فرار. یزید نے غلطی یہ کر دی کہ بیعت مانگ لی. بیعت مانگنا تھا کہ حسین کے ہاتھ میں ڈور آ گئی. بیعت مانگنا تھی، حسین کے ہاتھ میں ڈور آ گئی. امام حسین نے کربلا میں عصر عاشور یہ ڈور سجاد کے حوالے کری کہ بیٹا میری ڈیوٹی یہی تک تھی، اب تم جا کے دیکھو کہ آخر ماسٹر مائنڈ کون ہے. سجاد بیڑیاں پکڑ کے جو چلا تو کوفہ پار کرتے ہوئے شام پہنچا. شام کے دربار میں دیکھا اچھا کھیل تمہارا تھا. تو نہ یہ بیعت مانتا نہ پچھلے والے پکڑے جاتے. یہ ایک غلطی یزید نے کری، خود تو گیا بقیوں کو لے ڈوبا. اچھا اس بیچارے غریب نے کوئی اپنی بیعت تھوڑی مانگ لی تھی کہ صاحب آپ ہماری بیعت کر لیجئے، ایسا کوئی معاملہ نہیں. اور امام حسین نے کوئی اپنی طرف سے انکار تھوڑی کر دیا تھا کہ صاحب ہم نہیں کریں گے، ہم موڈ ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، اور بھی تمام زیارتیں ہیں. السلام علیکم یا وارثہ آدم صفوت اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد حبیب اللہ. اے آدم کے وارث ہے، نوح کے وارث ہے، ابراہیم کے وارث ہے، عیسیٰ کے وارث ہے، محمد کے وارث ہے، علی کے وارث، اے خدیجہ کے وارث ہے، فاطمہ کے وارث، آپ پر ہمارا سلام ہو. حضرت علی کے وارث سمجھ میں آتے، جناب آدم کی وراثت کہاں سے امام حسین کے پاس آ گئی، اور جناب نوح کے وارث کہاں سے ہو گئے. کب بھائی صاحب ایسے ہو گئے کہ آدم کی نبوت کا دار و مدار ہے نوح کے کاندھوں پر، اور نوح کی نبوت ٹھہرتی ہے جا کے موسیٰ کے کاندھوں پر، اور موسیٰ کی نبوت قیام پاتی ہے عیسیٰ کے دروازے پر. اور 1,23,999 انبیاء کی نبوتیں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے ہاتھ جوڑے کھڑی ہیں. سرکار اگر آپ چاہیں گے تو بچ جائے گی. مصطفیٰ نے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کہہ کے 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کی ذمہ داری حسین کے کاندھوں پر رکھ دی ہے. دیکھیں کاندھے رسالت پہ بیٹھنا آسان نہیں ہے. اگر پشتے حسین پشتے رسالت پہ بیٹھے تو خالی پشتے رسالت پہ تھوڑی بیٹھے. محمد کے پیچھے نبوت آدم کی ہے، نوح کی ہے، ابراہیم کی ہے، اسماعیل کی ہے، یحییٰ کی ہے، موسیٰ کی ہے، عیسیٰ کی ہے. 1,24,000 نبیوں کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہے حسین. ہمارے میرے سرکار یہ تنہا پشت مصطفیٰ پہ نہیں ہے، یہ 1,24,000 نبیوں کی پشت پہ بیٹھے ہو.
تو بیٹھ جانا آسان نہیں ہے میرے سرکار، بار نبوت بھی اٹھانی پڑے گی۔ تو 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں اپنے کاندھے پر لے کر، اپنے باپ کی امامت اور اپنے بھائی کی عصمت کو لے کر حسین کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے انکار ہے۔ انکار اتنا بڑا اور اقرار خالی ایک آدمی کا، تو ایک آدمی کا اقرار بھی نہیں تھا۔ ادھر ظاہری طور پہ حسین تھے، بقیہ کل انبیاء تھے، ادھر سامنے یزید تھا، باقی شیطان سے لے کے نمرود، قارون، حامان، شداد، فرعون، ابلیس، ادھر ان تمام لوگوں کی حمایت تھی۔ یہ ان کا وارث تھا بھائی، حسین مصطفیٰ کے وارث ہے، یزید نمرود کا وارث ہے، شداد کا وارث ہے، فرعون کا وارث ہے۔ تو آدم کے بعد اس دور تک کی کل نجاستیں کہہ رہی ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ آدم کے بعد حسین تک کی طہارتیں کہہ رہی ہیں یہ کیسا ممکن ہے؟ لہذا حسین نے انکار کر دیا، اور انکار بیعت کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ نے مدینہ چھوڑ دی۔ تو اس دور کے بیچارے رائے صاحب، مشورہ دینے والے آئے، انہوں کا فرزند رسول نہ جائیے۔ اب لوح محفوظ کو پڑھ کے بات کرنے والا، قیامت تک کے حالات جاننے والا، جب کچھ نہ تھا تب یہ تھے، جب کچھ نہ ہوگا تب یہ ہوں گے، اور تجربے کار بڈھے مشورہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسکرائے، اچھا آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جائیے، عورتوں بچوں کو نہ لے جائیے۔ اب تمہیں کیا معلوم عورتیں بچے کربلا میں کون سا کردار نبھائیں گے؟ یہ تو حجت الہی جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے۔ امام حسین گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کیا؟ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت علامہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، برادرہ نے اہل سنت کے بہت جلیل القدر عالم، محدث دہلوی محدث تھے، ہاں ہلکے پھلکے مولوی صاحب نہیں تھے۔ تو حضرت علامہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس عالم اسلام میں نوجوانوں کا ایک جتھا پہنچا، ڈیلیگیشن۔ اس نے کہا حضرت ایک سوال، تو حضرت مسکرائے کا پوچھو۔ انہوں نے کہا ایک بات یہ جاننا چاہتے ہیں حضرت کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیوں کیا؟ اللہ، بات تو بڑی مضبوط ہے اور بات میں دم ہے۔ ہم سے پوچھا ہوتا تو ہم پھنس جاتے، اور قسم خدا کی جواب بھی نہیں دے پاتے۔ ہم کہتے کل بتائیں گے پوچھ کے آپ کو، ہاں جلدی سے میسج کرنا شروع کرتے ہیں، بھی واٹس ایپ پہ جواب دیجئے، مولوی صاحب بتائیے، فون کرتے۔ لیکن کیا کہنے، اللہ عالم عالم ہوتا ہے۔ علامہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور کہا کہ ایسا بھیا تمہارا سوال غلط ہے۔ ہاں سوال غلط ہے جی، تو حضرت آپ ہی ٹھیک کر دیجئے۔ کہا یہ تم نے اچھی بات کہی ہے، تم کوشچن یہ نہ کرو کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بیعت کر لی تھی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیوں کیا، بلکہ سوال یوں پوچھو کہ جب حسین نے انکار کر دیا تھا تو صحابہ نے بیعت کیوں کی؟ جب حسین نے انکار کر دیا تو پھر آپ کون ہوتے بیعت کرنے والے؟ کیونکہ اتھارٹی حسین ہے، آپ نہیں ہیں۔
مصطفیٰ نے زبان حسین کے دہن میں دی ہے، آپ کے دہن میں نہیں دی ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کہاں ہے؟ حسین و منی کہاں ہے؟ آپ کے لیے نہ منوان نہیں ہے۔ آپ کو حق کس نے دیا کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ دے دیں؟ دیکھیں یہی وجہ تھی کہ مصطفیٰ نے کہا تھا حسین تمہارا دوست میرا دوست، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، تمہاری ہاں میری ہاں، تمہاری نا میری نا، تمہاری دشمنی میری دشمنی، تمہاری محبت میری محبت، تمہاری صلح میری صلح، تمہاری جنگ میری جنگ۔ تم کرتے جاؤ، تمہارے نانا مصطفیٰ کی سندیں ملتی جا رہی ہیں۔ یعنی انکار بیعت انکار مصطفیٰ ہے۔ ایک بات اور کر دوں، وقت ہو رہا ہے، زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا۔ اکثر و بیشتر ذہن میں ایک بات تو بہرحال آتی ہی آتی ہے، اور سوچ پہ تو پابندی نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے بھائی، جو جی میں آئے سوچیے۔ شیطان کو اللہ پاک نے پوری چھوٹ دی تھی، تم اپنے آپ کو بڑا سوچو، ہاں مگر سوچنا میرے بڑے کے سامنے سر نہ اٹھانا۔ صلوات بر محمد۔ سوچنے کی آزادی ہے، بس جو جی میں آئے سوچو۔ حسین علیہ السلام انکار بیعت اور مدینہ چھوڑ، مکے حج کو عمرے میں بدلا، کربلا وارد ہوئے اور نے راستے کو روکا۔ ایک چھوٹی سی گفتگو، ابھی تب وقت نہیں ان چیزوں کو بیان کروں۔ اور یوم عاشور جنگ شہادتی، مجھے یہ لگا کہ یہ سب یہودی تھے یا نصرانی رہے ہوں گے یا کفار و مشرکین ہوں گے۔ کاش بیچارے مسلمانوں کو معلوم ہوتا کہ حضور پاک کے نواسے اور ان کا گھرانہ کربلا میں اس حالت میں ہے تو سب عمر کے آ جاتے اور بچا لیتے۔ لیکن بھائی صاحب میرا یہ کہنے پر یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین نے گھیر لیا کہ زبان سنبھال کے بات کیجیے گا، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم وہاں پہ تھے نہ ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہے۔ تو ہم نے کہا حضور پھر کون تھا؟ ہم کو تو یہی لگتا ہے کہ سب یہودی اور نصرانی تھے، کہ جا کے تاریخ کربلا پڑھ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا جو حسین کو قتل کر رہے تھے وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ روزے رکھ رہے تھے، وہ حاجی تھے، وہ صحابہ کرام کی اولادیں تھی، وہ تابعی تھے۔ بھائی شمر قاتل امام حسین تابعی لکھا گیا، ذوالجوشن صحابی تھا۔ اچھا یہ معاملہ تھا، معاملہ تو یہی تھا۔ دیکھیں کہ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ یہ مذاقہ ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، سر قلم شیکہ کیا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ کہ میرے حضور جس نے نعرہ تکبیر کہنا سکھایا اسی کی اولاد کو نعرہ تکبیر کہہ کے مار دیا، جس نے سجدہ کرنے کا سلیقہ دیا انہی کے بچوں کو حالت سجدہ میں تیروں کا نشانہ بنایا گیا، جنہوں نے بتایا کہ سینے کے اندر کیا رکھنا ہے اسی سینے پہ برچھی مار دی گئی، اور جنہوں نے جسم کو آہستہ لے کے چلنے کا حکم دیا انہی کے گھر کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اور اس پر نعرہ تکبیر۔ دیکھیں یہ ظلم ہوا ہے خاندان مصطفیٰ پر، ورنہ کوئی انگریز نہیں آ گیا تھا وہاں پر، کوئی پرتگالی نہیں آ گئے تھے کربلا میں، ڈچ نہیں آ گئے تھے، وہی لوگ تھے جو مصطفیٰ کو کہتے ہوئے سنتے تھے کہ یہ جوانان جنت کا سردار ہیں۔ ان لوگوں نے حسین کو آغوش مصطفیٰ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے پشت رسول پر بھی دیکھا ہے، دوش رسول پر بھی دیکھا ہے،
کیا لوگ بھول گئے تھے کہ نبی نے خطبے کو منقطع کر کے دوڑ کے ان کو گود میں اٹھایا تھا؟ کیا لوگوں کو یاد نہیں کہ مصطفیٰ نے کہا تھا ان حسین سکینۃ النجات؟ کیسے بھول گئے لوگ؟ شاید بھلا دیا تھا۔ خاندان مصطفیٰ سے اتنی دشمنی اور شہادت حسین کے بعد بیویوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ چادر چھیننے والا مسلمان اور جس کی چادر چھینی جا رہی ہے اس کے باپ دادا نے پردے کا سلیقہ دیا۔ جن کے گھر سے پردہ چلا انہیں بے پردہ کر دیا گیا۔ جنہوں نے یتیموں کے ساتھ محبت کرنا سکھائی ان کے یتیموں سے کانوں کے گوہر چھین لیے گئے۔ جنہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ان کے بچے بھوکے ہیں۔ جو پانی پلاتے رہے ان کے بچے الاتش کر رہے ہیں۔ جنہوں نے نمازیں پڑھنا سکھائی وہ شام غریبہ کے اندھیرے میں لوہے میں جکڑے ہوئے تکبیر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ قیدی بن کے چلا، ایک رسن و 12 گلے، جس میں 4 سالہ بچی بھی ہے۔ ابھی آپ نے چیف بھائی سے نوحے کے مصرع سماعت فرمائے۔ ایک 4 سالہ بچی 2-3 جملے مصائب کو سن لے میرے حضور، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں زیادہ پڑھ پاؤں۔ سب کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، تو وہ باپ جو اپنی بیٹی کو بہت چاہتا اور محبت بیٹی پیدا ہونے کے بعد ہوئی ہو، امام حسین کی بھی دعا ملتی ہے، پالنے والے ایسی بیٹی دے جس کے بغیر مجھے چین نہ ملے، میرے بغیر اسے چین نہ ملے۔ اب حسین نے سکینہ عطا کی تھی اور یہ بچی اپنے باپ کے سینے پہ سوتی تھی۔ اور خدائے سخن میں کیا اچھے مصرے کہے ہیں، نیند آئے گی جو آپ کی بھوپال کی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ آپ کی آوازیں گریا بلند ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ روایت کہتے ہیں حسین شہید ہوئے، خیموں میں آگ لگی، بچی کے رخسار نیلے ہوئے۔ زیارت ناحیہ میں امام زمانہ نے مرثیہ پڑھا، میرا سلام اس مظلومہ پر جس کے چہرے کی رنگت بدلتی رہی۔ تازیانے دلے، کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی، یہ بچی قیدی بن کے چلی۔ ایک مقام پہ شمرو اپنے لشکر کو پانی پلا رہا، بچی کی نظر پڑی، کہا پھوپھی اماں شمر لشکر کو پانی پلا رہا ہے، کیا کہے پھوپھی زینب؟ منع تو نہیں کر سکتی، اجازت بھی نہیں دے سکتی۔ کہا پھوپھی اماں شمر پانی پلا رہا ہے۔ کہا بیٹا اتنا یاد رکھنا یہ تمہارے بابا کا قاتل ہے۔ بی بی کا جملہ نے چہرے کو گھمایا، پھوپھی اماں کیا آپ کو لگتا ہے میں پینے کے لیے پانی چاہتی ہوں؟ تو میرے لال کیوں چاہتی ہو؟ کہ بھیا سجاد کی بیڑیاں دیکھیے دھواں اٹھا ہے، پانی مل جائے تو ڈال دو تاکہ لوہا ٹھنڈا ہو جائے۔ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ قافلہ قید خانے میں پہنچا، یہ بچی لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی، ڈگمگاتے ہوئے قدم، بکھرے ہوئے بال، رنگت بدلا ہوا چہرہ، خون میں رنگین کرتا، قریب آئی امام سجاد کے، دونوں ہاتھ گلے میں ڈالے، چہرے سے چہرہ ملایا اور بڑی معصومیت سے ایک جملہ کہا کہ بھیا اگر کچھ مانگیں گے تو دو گے؟
کیا کرے وہ بھائی جس کے ہاتھوں میں مرضی پروردگار ہے؟ بہن اگر اختیار میں ہوگا تو ضرور دوں گا۔ روایت کہتے ہیں بچی نے دونوں ہاتھ میں سجاد کے چہرے کو پکڑا کہ بھیا کچھ اور نہیں مانتی ہوں، جب مر جاؤں تو اللہ تجھے سمجھا دے گا۔ پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرما، حاضرین مجلس بانی مجلس ضرورتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ دے، بے روزگاروں کو روزگار دے، نوجوانوں، بزرگوں، بہن بیٹیوں، علماء، مراجع، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار دعا میں دعا یہ ہے کہ اپنے حجت کی ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما، ماتم